بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں لڑکیوں کے حصے کے، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 3 حصہ ہے، باقی سب باپ کا، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں باپ کا 6 حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو میت نے کی، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے۔ تفسیر۔ یوصیکم اللہ، یہ آیت کریمہ اس کے بعد والی آیت اور اس سورت کی آخری آیت کا تعلق علم میراث سے ہے۔ یہ ایک مکمل علم ان آیات اور حدیث طیبہ سے مستنبط کیا گیا ہے، گویا یہ حدیث ان آیات کی تفسیر ہیں۔ ہم اس علم کے مسائل، دلائل اور ائمہ کرام کے اختلافات کو ذکر کریں گے۔ یہ مسائل اکثر احکام کی کتب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ علم میراث کی رغبت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ محکم آیات، ثابت شدہ احادیث، فریضہ عادلہ یعنی مسائل میراث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم میراث سیکھو اور دوسرے لوگوں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے جو بھلا دیا جاتا ہے، اور یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی۔ حضرت ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ اسے نصف علم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے بنو سلمہ کے محلہ میں پاپیادہ تشریف لائے۔ اس وقت میں بے ہوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا، اور وضو کے باقی پانی کو مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اب مال کے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ان لڑکیوں کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو کل مال کا 2/3 اور ان کی والدہ کو 8واں حصہ دو اور باقی اپنے پاس رکھ لو۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر کے سوال پر اس سورت کی آخری آیت نازل ہوئی، جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آ رہا ہے، کیونکہ ان کی وارث ان کی بہنیں تھیں، ان کی بیٹیاں نہ تھیں، اس لیے وہ کلالہ تھے۔ دوسری حدیث کے راوی بھی خود حضرت جابر ہی ہیں، جس میں حضرت سعد بن ربی کے ورثہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کا ذکر ہے، لیکن چونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا تھا، اس لیے ہم نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اولاد کے بارے میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی تمام میراث لڑکوں میں تقسیم کر دیتے اور لڑکیوں کو کچھ نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میراث میں لڑکیوں کا حق مقرر کر دیا، لیکن ان کے حصے اور لڑکوں کے حصے میں فرق رکھا ہے، کیونکہ مردوں کے ذمے جو ضروریات ہیں وہ عورتوں کے ذمے نہیں۔ مثلا مرد کو کھانے پینے کا خرچ، تجارت اور روزی کمانے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہی مناسب تھا کہ اس کا حصہ لڑکی کے حصے سے دگنا ہوتا۔ بعض دانا بزرگوں نے اس آیت کریمہ سے ایک لطیف نقطہ مستنبط کیا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بنسبت ان کے ماں باپ کے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ان کی اولاد کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کا بچہ اس سے جدا ہو گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی، اور جب اسے اپنا بچہ مل گیا تو اسے اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اختیار کے باوجود اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے عرض کی ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے مال کا حقدار صرف لڑکا ہوتا تھا اور ماں باپ کو بطور وصیت کچھ مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ عطا فرمایا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا اور تیسرا حصہ عطا فرمایا۔ بیوی کے لیے 8واں اور چوتھا اور خامند کے لیے نصف اور چوتھا حصہ مقرر فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام میراث کو نازل فرمایا تو بعض لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ بیوی کو چوتھا یا 8واں حصہ دیا جا رہا ہے اور بیٹی کو نصف، اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی جنگ کرنے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ پھر کہنے لگے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرو، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جائیں گے، ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ ان احکام کو تبدیل کر دیں۔ پھر انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے بیٹی کو باپ کی میراث سے نصف حصہ دینے کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ وہ نہ تو گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے اور نہ جنگ کر سکتی ہے، اور اسی طرح چھوٹے بچے کا میراث میں حصہ مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ میراث سے صرف اسی کو حصہ دیتے جو جنگ کرنے کے قابل ہوتا، بس سب سے پہلے بڑے لڑکے کو حصہ دیتے، پھر اس سے چھوٹے کو۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں فوق کا لفظ زائد ہے، جیسا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ سورہ انفال میں فوق کا لفظ زائد ہے، لیکن ہم نہ اس آیت میں اور نہ اس آیت میں فوق کو زائد تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں کوئی ایسی زائد چیز نہیں جو بے فائدہ ہو، کیونکہ اللہ کے کلام میں ایسا ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ ان کی بات صحیح ہوتی تو فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ کی جگہ فَلَهُمَا ثُلُثُ مَا تَرَكَ کا ذکر کیا جاتا۔ ہاں اگر لڑکیاں صرف 2 ہوں تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو 2 ثلث ملے گا، کیونکہ دوسری آیت میں 2 بہنوں کو 2 ثلث دیا گیا ہے۔ جب 2 بہنوں کو 2 ثلث عطا کیا گیا ہے تو 2 بیٹیوں کو بدرجہ اولا 2 ثلث عطا کیا جائے گا۔ پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث عطا کرنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح یہ قرآن و سنت سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر بیٹی 1 ہو اور بیٹا نہ ہو تو اسے آدھا حصہ ملتا ہے، بس اگر 2 کو بھی آدھا حصہ دینا مقصود ہوتا تو اس کو یہاں بیان کر دیا جاتا۔ جب ایک بیٹی کے حصے کو علیحدہ ذکر کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 بیٹیوں کو وہی حصہ ملے گا جو 2 سے زائد کا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کے لیے ورثہ کے مختلف صورتیں ہیں۔ اگر مرنے والے کی اولاد ایک لڑکی سے زیادہ ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو تو نصف ترکہ اس بیٹی کو ملے گا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو چھٹا حصہ بچے گا وہ باپ کو بطور اسبہ مل جائے گا۔ اس صورت میں باپ کو اس کے مقرر کردہ حصے کے علاوہ اسبہ ہونے کے اعتبار سے بھی ملے گا۔ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور صرف اس کے والدین ہوں تو والدہ کو اس صورت میں تیسرا حصہ ملے گا۔ باقی کل ماں باپ کو اسبہ ہونے کے لحاظ مل جائے گا، گویا کہ اس کو 2 ثلث یعنی ماں سے دگنا ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور والدین اور بیوی ہو، یا مرنے والی عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی، البتہ والدین اور شوہر تھا، ان دونوں صورتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ خامند کو نصف ملے گا اور بیوی کو چوتھا حصہ، مگر اس میں اختلاف ہے کہ اس کے بعد ماں کو کیا ملے گا۔ اس میں 3 قول ہیں۔ ان دونوں مسئلوں میں خامند یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا تیسرا حصہ والدہ کو دیا جائے گا، کیونکہ باقی مال ان دونوں کی نسبت گویا کل مال ہے اور والدہ کا حصہ باپ سے نصف ہے، اس لیے باقی مال کا تیسرا حصہ والدہ لے لے گی اور باقی جو 2 حصہ بچے وہ باپ لے لے گا۔ یہ حضرات عمر، عثمان، عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت کا قول ہے۔ اصح روایت کے مطابق حضرت علی کا بھی یہی قول ہے، اور یہی رائے فقہائے 7 اور ائمہ 4 اور جمہور علماء کی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں والدہ کو کل مال کا ثلث ملے گا۔
کیونکہ آیت کریمہ عام ہے، خواہ والدہ کے ساتھ مرنے والے کی بیوی ہو یا مرنے والے کا شوہر یا دونوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور حضرت علی اور معاذ بن جبل سے بھی مروی ہے۔ قاضی شریح اور داؤد ظاہری کی بھی یہی رائے ہے۔ ابو الحسین محمد بن عبداللہ بن لبان بصری نے بھی اپنی کتاب الاعجاز جو کہ علم الفرائض میں ہے میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ قول محل نظر ہے، بلکہ یہ ضعیف ہے کیونکہ آیت کے ظاہری مفہوم کے مطابق والدہ کا حصہ اسی صورت میں مقرر کیا ہے جبکہ کل مال وراثت کے حقدار صرف ماں باپ ہوں، مگر یہاں خاوند یا بیوی پہلے اپنا مقرر شدہ حصہ لیں گے اور اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ بلا شبہ ان دونوں کا حصہ ہے، اس میں سے اس کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی موجود ہے، تو اس صورت میں والدہ کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا، کیونکہ اس صورت میں بیوی کو کل مال کا چوتھا حصہ ملنا ہے۔ اگر کل مال کے 12 حصے کیے جائیں تو اس کی بیوی کو 3 حصے ملیں گے، والدہ کو 4 اور باقی 5 حصے باپ لے گا۔ اور اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کا خاوند موجود ہو تو ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا، کیونکہ اگر کل مال کا تیسرا حصہ اس صورت میں ماں کو دے دیا جائے تو اسے باپ سے زیادہ حصہ ملے گا۔ مثلا اگر کل مال کے 6 حصے کیے جائیں تو 3 حصے خاوند کو ملیں گے، 2 حصے ماں کو، اور باپ کے لیے صرف 1 حصہ بچے گا جو کہ ماں سے کم ہے، اس لیے اس صورت میں 6 میں سے 3 خاوند کو دیے جائیں گے، 1 حصہ ماں کو اور 2 باپ کو۔ یہ حضرت ابن سیرین کا قول ہے اور یہ پہلے دونوں اقوال کا مرکب ہے، یہ ضعیف ہے اور پہلا قول ہی صحیح ہے۔ اگر والدین کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بھی ہوں، خواہ وہ سگے ہوں یا صرف باپ کی طرف سے یا صرف ماں کی طرف سے، تو ان تمام کو باپ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا، لیکن ان کی موجودگی سے ماں کو تیسرے حصے کی بجائے 6واں حصہ ملے گا۔ اور پھر اگر ماں کے ساتھ باپ کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو تو اس صورت میں باقی سارا مال باپ کو مل جائے گا۔ جمہور علماء کے نزدیک 2 بھائیوں کا وہی حکم ہے جو 2 سے زائد کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ 2 بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو تیسرا حصہ ہی ملے گا، کیونکہ قرآن حکیم میں اخوتن کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع ہے۔ اگر 2 بھائی مراد ہوتے اخوان ہی کہا جاتا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مسئلہ مجھ سے پہلے اسی طرح چلا آ رہا ہے، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ تمام علاقوں میں یہی رائج ہے۔ اول تو یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی شعبہ پر امام مالک نے جرح کی ہے، پھر اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص اصحاب اور شاگرد اس قول کو اختیار کرتے، حالانکہ ان سب سے اس کے برعکس منقول ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ 2 کو بھی اخوتن کہا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن قتادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر بھائی 2 سے زیادہ ہوں، وہ خود تو وارث نہیں بنیں گے لیکن ان کی موجودگی میں والدہ کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور اگر ایک بھائی 1 ہو تو والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ ہوں گے تو اس کو 6واں حصہ ہی ملے گا۔ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ماں کو تیسرے کی 6واں اس لیے ملتا ہے اس لیے کہ میت کے بھائیوں کی شادی اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داریاں والد پر ہوتی ہیں، اسی حکمت کی بنا پر باپ کو زیادہ حصہ ملتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہ 6واں حصہ جو ماں کا کم ہو گیا وہ انہی کو ملے گا، یہ قول شاذ ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا یہ قول تمام امت کے مخالف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ۔ من بعد وصیت یوصی بہا، تمام علماء سلف و خلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہوگا۔ بنظر عمیق دیکھا جائے تو اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن حکیم میں وصیت کا حکم پہلے پڑھتے ہو اور قرض کا بعد میں، لیکن یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور بعد میں وصیت کا۔ والدہ کی طرف سے سگے بھائی وارث ہوں گے، الاتی بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کا وارث ہوگا، نہ کہ اس بھائی کو جو صرف باپ کی طرف سے ہو۔ یہ حدیث صرف حضرت حارث سے مروی ہے اور بعض محدثین نے اس پر جرح کی ہے، لیکن یہ علم میراث کے حافظ تھے، اس لیے آپ کو اس علم سے خاص دلچسپی تھی اور اس کے حساب میں انتہائی ماہر تھے۔ آباؤکم و ابناؤکم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلکہ ابتداء اسلام میں بھی مال اولاد کو مل جاتا تھا اور ماں باپ کو اس صورت میں بطور وصیت ہی کچھ ملتا تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اب یہ منسوخ کر کے ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ مقرر کر دیا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو باپ کی طرف سے دنیاوی یا آخروی نفع حاصل ہوتا ہے جو اسے بیٹے سے حاصل نہیں ہوتا، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں باپ کی طرف سے زیادہ نفع پہنچے گا یا اولاد کی طرف سے، یعنی دونوں طرف سے امید ہے، اس لیے ہم نے باپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے اور بیٹے کا بھی، اور اصل میراث میں ان دونوں کو برابر کر دیا ہے۔
फरीदतम मिनल्लाह। मिरास के बारे में ये जो मसाइल बयान किए गए हैं, बाज़ वारिस को कम और बाज़ वर्सा को ज़्यादा, ये तमाम अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करना है जो कि अलीम और हकीम है। हर एक को वो हिस्सा अता करता है जिसका वो मुस्तहिक हो। इसलिए इरशाद फरमाया इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सूरह निसा आयत नंबर 12। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलदुन फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबुउ मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैनी वलहुन्ना रुबुउ मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलदुन फ़इन काना लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसियतिन तूसूना बिहा औ दैनी वइन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अब इम्रअतुन वलहु आखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु फ़इन कानु अक्सरा मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बादि वसियतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुज़ारिन वसियतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तर्जुमा, और तुम्हारे लिए निस्फ है जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां बशर्ते के ना हो उनकी औलाद, और अगर हो उनकी औलाद तो तुम्हारे लिए चौथाई है उससे जो वो छोड़ दें। ये तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद है, वो जो कर जाएं, और कर्ज अदा करने के बाद, और तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है उससे जो तुम छोड़ो बशर्ते के ना हो तुम्हारी औलाद, और अगर हो तुम्हारी औलाद तो उनका 8वां हिस्सा है उससे जो तुम पीछे छोड़ जाओ। ये तकसीम उस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो तुमने की हो और तुम्हारा कर्ज अदा करने के बाद, और अगर हो वो शख्स जिसकी मिरास तकसीम की जाने वाली है, कलाला वो मर्द हो औरत हो और उसका भाई या बहन हो तो हर एक के लिए उनमें से छठा हिस्सा है, और अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब शरीक हैं तहाई में। ये तकसीम वसीयत पूरी करने के बाद की है जो की गई है, और कर्ज अदा करने के बाद बशर्ते कि उससे नुकसान न पहुंचाया गया हो। ये निज़ाम विरासत हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बड़ा बुर्दबार है। वलकुम निस्फु मा तरका। तफसीर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मर्दो, तुम्हारी वो औरतें जो मर जाएं अगर उनकी औलाद ना हो तो तुम्हें उनके विरसे से निसब मिलेगा, अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हें चौथाई हिस्सा मिलेगा, और ये कर्ज और वसीयत अदा करने के बाद मिलेगा। तरतीब इस तरह होगी कि पहले कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी, और फिर वर्सा तकसीम होगा। इस मसले पर तमाम उलमा उम्मत का इजमा है। पोते भी इस मसले में बेटों की तरह हैं, बल्कि उनकी औलाद दर औलाद का भी यही हुक्म होगा। उनकी मौजूदगी में खामद को चौथाई हिस्सा मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने बीवियों का हिस्सा बयान किया है कि उनको औलाद की गैर मौजूदगी में चौथा हिस्सा मिलेगा, और उनकी मौजूदगी में 8वां हिस्सा मिलेगा। और इस चौथाई या 8वें हिस्से में मरने वाले की तमाम बीवियां होंगी, यानी अगर वो 4, 3 या 2 हैं तो उनको यही हिस्सा मिलेगा, और वो इस हिस्से को आपस में तकसीम कर लेंगी। और उसके बाद वसीयत का जिक्र है जिसकी तफसीर पहले गुजर चुकी है। वइन काना रजुलुन यूरसु कलालतन। कलाला अकलील से मुश्तिक है, और अकलील उस ताज को कहते हैं जो सर को तुम्हारी तमाम तरफ से घेर ले। यहाँ इससे मुराद वो शख्स है जिसके वारिस इर्द गिर्द के लोग हों। असल और फरा यानी जड़ या शाख उसके वारिस ना हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कलाला के बारे में पूछा गया तो फरमाया, मैं अपनी राय से जवाब दे रहा हूँ, अगर ये सही हो तो ये अल्लाह की तरफ से, और अगर ये गलत हुआ तो मेरी और शैतान की तरफ से है। अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी हैं। कलाला वो होता है जिसकी ना कोई औलाद हो ना वालिद। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो आपने फरमाया कि मुझे अबू बकर की राय से इख्तलाफ करते हुए हया आती है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर का सबसे आखिरी ज़माना पाने वाला हूँ। मैंने आपको फरमाते हुए सुना है कि कलाला वही है जिसकी औलाद हो ना वालिद। हज़रत अली, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुम का भी यही कौल है। इमाम शाबी, नखई, हसन बसरी, कतादा और जाबिर बिन ज़ैद से भी यही मनकूल है। अहले मदीना, कूफा, बसरा, आइमा अरबा और जमहूर उलमा सल्फ व खल्फ का इसी पर इत्तफाक है, और बहुत से बुजुर्गों ने इस पर इजमा उम्मत का कौल किया है, बल्कि इसके बारे में एक मरफू हदीस भी वारिद हुई है। इब्न लबान फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास से एक रिवायत में ये भी मरवी है कि कलाला वो है कि जिसकी औलाद ना हो, लेकिन पहला कौल ही सही है। मुमकिन है कि रावी ने उनकी मुराद ना समझी हो। वलाहु आखुन ओ उख्तुन, यानी उस कलाला का माँ की तरफ से कोई भाई या बहन हो। ये रिवायत कतादा की हज़रत साद बिन अबी वक्कास से मरवी है। इसी तरह हज़रत ने अबू बकर से भी ये तफसीर रिवायत की है। फालिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। माँ की तरफ से भाई बाकी वारसों से कई एतबार से मुख्तलिफ है। ये उसके भी वारिस बनेंगे जिसकी वजह से उन्हें यहाँ विरासत में हिस्सा मिल रहा है, यानी अपनी वालदा के भी वारिस होंगे। उनके मर्द और औरत यानी बहन भाई दोनों मिरास में बराबर हैं।
یہ اسی صورت میں وارث ہوں گے جب مرنے والا کلالہ ہوگا، یعنی میت کے باپ، دادا، بیٹے، پوتے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گے۔ انہیں تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ملے گا، اگرچہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ ماں کی طرف سے بہن بھائیوں میں ورثہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو 2 اور عورت کو 1 ملے گا۔ حضرت ظہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ تب ہی کیا ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ آیت کریمہ میں اتنا تو واضح ہے کہ اگر وہ 1 سے زیادہ ہوں تو تمام کی تمام سلس میں شریک ہوں گی۔ اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر میت کے وارثوں میں خامند، والدہ یا دادی اور ماں کی طرف سے 2 بھائی اور باپ کی طرف سے 1 یا 1 سے زائد بھائی ہوں تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں خامند کو نصف، ماں یا دادی کو چھٹا اور ماں کی طرف سے بھائیوں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور اسی تیسرے حصے میں سگے بھائی بھی شریک ہوں گے کیونکہ ان کے درمیان قدر مشترک ہے۔ یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ آپ نے خامد کو نصف، والدہ کو چھٹا اور ماں کی طرف سے بھائیوں کو تیسرا حصہ دیا، اور جب سگے بھائیوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کو بھی اس تیسرے حصے میں شریک کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، اور ایسی ہی ایک روایت ابن مسعود، ابن عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرات سعید بن مسیب، قاضی شریک، مسروق، طاؤس، ابراہیم نخعی، عمر بن عبدالعزیز، صحابی شریک کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک، شافعی اور اسحاق بن راہویہ کی بھی یہی رائے ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شرکت کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ تیسرا حصہ ماں کی طرف سے بھائیوں کو دے دیتے اور دونوں کی طرف سے اولاد کو کچھ نہ عطا فرماتے، کیونکہ یہ اسبہ ہیں، اور اسبہ کو اسی وقت ملتا ہے جب ذیل فروز سے بچ جائے۔ حضرت وکیع ابن جرح فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف کوئی قول مروی نہیں۔ حضرت ابن کعب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی قول مشہور ہے۔ امام شافعی، ابن ابی لیلہ، ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد بن حسن، حسن بن زیاد، ظفر بن حذیل، امام احمد، یحییٰ بن آدم، نعیم بن حماد، ابو سور، داؤد بن علی ظاہری کا بھی یہی قول ہے، اور ابو الحسین بن لبان نے اپنی کتاب اجاز میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا، اور ورثے کی تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد کی جائے۔ یہ وصیت بھی عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، اس سے نہ تو کسی دوسرے کا نقصان ہو اور نہ ہی کسی پر ظلم، یعنی اس وصیت کی وجہ سے کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرنے یا اس کا حصہ کم کرنے یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، اور ایسی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وصیت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی روایت کی گئی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں۔ اس لیے علماء میں اختلاف ہے کہ اگر مرنے والا وارث کے لیے کسی مال کا اقرار کرے تو کیا اس کا یہ اقرار صحیح ہے یا نہیں۔ اس میں 2 قول ہیں۔ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں تہمت کا خطرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور امام شافعی کا پہلا قول بھی یہی ہے، اور ایک دوسرے قول میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ اقرار صحیح ہے، اور یہی حضرات طاؤس، عطا، حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی مذہب ہے۔ امام بخاری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور حضرت رافع بن خدیج کی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ فزاریوں نے جس چیز کا دروازہ بند کر دیا ہے اس کو نہ کھولا جائے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں بعض لوگوں کا قول ہے کہ اقرار صحیح نہیں کیونکہ اس سے دوسرے ورثاء کے بارے میں سوء ظن کا پہلو نکلتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو، اور یہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہو وہ اسے پہنچا دے۔ یہاں وارث یا غیر وارث کی تخصیص نہیں کی گئی، لیکن یہ اختلاف اسی صورت میں ہے جب اقرار فی الواقع صحیح ہو اور نفس الامر کے مطابق ہو، لیکن اگر یہ حیلہ سازی اور بعض ورثہ کو زیادہ دینے اور بعض کا حصہ کرنے کا ذریعہ ہو تو یہ بالاجماع حرام ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔